السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 22، سورہ سبا، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پر ڈال رہا ہوگا۔ کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ پھر کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات دن کے مکر ہی نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ایک دوسرے سے ندامت چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور انہیں ان کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال و دولت میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہاری اولاد کہ تمہیں ہمارے حضور قرب اور نزدیکی دلا سکے مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، پس ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کرتے ہیں ہمیں عاجز کرنے کے گمان میں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو وہ اس کے بدلے میں اور دے دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ لوگ بلکہ یہ لوگ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پس آج کے دن تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت بہتان ہے۔ اور لوگ کافر اس حق یعنی قرآن سے متعلق جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے، اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان سے پہلے گزرے ہوئوں کو دیا تھا۔ پھر انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ فرما دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے روحانی بیداری اور انتباہ کے حال میں قیام کرو۔
دو دو اور ایک ایک، پھر تفکر کرو یعنی حقیقت کا معائنہ اور مراقبہ کرو تو تمہیں مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہیں شرف صحبت سے نوازنے والے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جنون زدہ نہیں ہیں۔ وہ تو سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں بروقت ڈر سنانے والے ہیں تاکہ تم غفلت سے جاگ اٹھو۔ فرما دیجئے میں نے اس احسان کا جو صلہ تم سے مانگا ہو وہ بھی تم ہی کو دے دیا۔ میرا اجر صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرما دیجئے میرا رب انبیاء کی طرف حق کا القاء فرماتا ہے، وہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل نہ کچھ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ فرما دیجئے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا گناہ یا نقصان میری اپنی ہی ذات پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پا لی ہے تو اس وجہ سے پائی ہے کہ میرا رب میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی جیسا کہ پہلے ان کے مثل گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ میں ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے۔ سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تمام وسعتوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ فرشتوں کو جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں قاصد بنانے والا ہے، اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے اپنے خزانہ رحمت سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دے، اور نہ وہ دغاباز شیطان تمہیں اللہ کے نام سے دھوکہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اس کی مخالفت کی شکل میں اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ کافر لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اسے حقیقتاً اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ مومن صالح جیسا ہو سکتا ہے؟ سو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ سو اے جانے جہاں ان پر حسرت اور فرتے غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے، بے شک وہ جو کچھ سر انجام دیتے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابار کر اکٹھا کرتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک اور بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے اس زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور وہی نیک عمل کے مدارج کو بلند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے
پیدا فرمایا، پھر ایک تولیدی قطرہ سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور دو سمندر یا دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری سخت کڑوا ہے۔ اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زیور جن میں موتی، مرجان اور مونگے وغیرہ سب شامل ہے نکالتے ہو، جنہیں تم پہنتے ہو۔ اور تو اس میں کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو پانی کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں، تاکہ تم بحری تجارت کے راستوں سے اس کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت مسخر فرما رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقرر میعاد کے مطابق حرکت پذیر ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے، اور اس کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اے مشرکو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ بت ہیں تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن لیں تو تمہیں جو اب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے، اور تجھے خدائے باخبر جیسا کوئی خبردار نہ کرے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ بنانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان ہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ تاریکیاں اور نہ نور برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ لوگ اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ کے ذمے ان کو سنانا نہیں جو قبروں میں مدفون مردوں کی مانند ہے، یعنی آپ کافروں سے اپنی بات قبول کروانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ تو فقط ڈر سنانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق و ہدایت کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور گزرا ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو عذاب میں پکڑ لیا، سو میرا انکار کیا جانا کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے پھل نکالے جن کے رنگ جدا گانا ہیں، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گٹائیاں ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور بہت گہری سیاہ گٹائیاں بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی اس طرح مختلف رنگ ہیں، بس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو ان حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول فرمانے والا ہے۔ اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔
بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمدیہ کو۔ سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں۔ یہی اس کتاب یعنی قرآن کا وارث ہونا بڑا افضل ہے۔ دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر و حمد ہے جس نے ہم سے کل و غم دور فرما دیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کے گھر لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان پر موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان سے عذاب میں کچھ کم کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہر نافرمان کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور وہ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، اور پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، بس اب عذاب کا مزہ چکھو۔ سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں گزشتہ عوام کا جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا سو اس کا وبال کفر اسی پر ہوگا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے حضور سوائے ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھاتا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی بھی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شرارت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنی نظام قدرت کے ذریعے اس بات سے روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہوں اور راستوں سے ہٹ سکیں، اور اگر وہ دونوں ہٹنے لگیں تو اس کے بعد کوئی بھی ان دونوں کو روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ بڑی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آ جائے تو یہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کر راہ راست پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے ان کی حق سے بیزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور بڑی چالیں چلنا اختیار کیا، اور بری چالیں اسی چال چلنے والے کو ہی گر لیتی ہیں۔ سو یہ اگلے لوگوں کی روشن عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہیں۔ سو آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی پھر نہ پائیں گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ زور و آور تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں میں کوئی بھی چیز اسے عاجز کر سکے، اور نہ ہی زمین میں ایسی کوئی چیز ہے، بے شک وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان اعمال بد کے بدلے جو انہوں نے کما رکھے ہیں عذاب کی گرفت میں لینے لگے تو وہ اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حکمت سے معمور قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ یہ بڑی عزت والے، بڑے رحم والے رب کا نازل کرتا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا، سو وہ غافل ہیں۔ در حقیقت ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوریوں تک ہیں، پس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے۔ پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، سو وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ تو صرف اس شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بیچ چکے ہیں، اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے لیے ایک بستی انطاکیہ کے باشندوں کی مثال حکایتاً بیان کریں، جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے، جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی، پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح بشر ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹ بول رہے ہو۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے۔ بستی والوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست پہنچتی ہے، اگر تم واقعی باز نہ آئے تو ہم تمہیں یقیناً سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، ہمارا 22واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔